شاں اپنے اتے محبت رسول نو واجب کر لیا ہے، ہر وقت فرشتیاں نو نال لے کے درود و سلام پڑھنا اور تھکنا بھی نہ۔ اسی پوچھتے رہنے ہیں درود اللہ، اللہ تھکتا بھی نہیں، نہ فرشتے تھکتے نے، تے 24 گھنٹے ہن پتھراں دی تسبیح کرنی سانوں سمجھ نہیں آ سکتا تے انہاں دی محبت رسول کیویں سمجھ آئے گی؟ میں تانوں بخاری دی حدیث سنانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس تو روایت ہے، فرماندے نے کہ میں سرکار دے نال مدینے چوں باہر نکلیا تے سامنے احد پہاڑ آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا انس ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ جو پہاڑ ہے نا اس کا نام احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہوں اگر کوئی بندہ عقل والا آکھے کہ جی پتھر وچ محبت کتھوں آ گئی ہے، ہاں جی یہ مطلب یہ ہے کہ وہ منکر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام دے دائرے جو باہر نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا، اسلام چ نہیں رہے گا اگر وہ یہ سوچے گا کہ جی پتھر سے محبت کس طرح آئے گی۔ بس آپ نے فرما دیتا ہے کہ پتھر ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے مشکات دی، آپ فرماندے نے جتھے گھر سی نا مکے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، اس گھر دی گلی چ ایک نکر اتے آپ فرماندے نے کہ پتھر سی، میں جدوں آندا تے جاندا سا وہ میرے تے درود و سلام پڑھدا سی، میں انہوں پہچاننا۔ اور وہ لفظ نے حدیث دے کہ ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لارف اللہ۔ ہاں جی فرمایا جب میں آتا جاتا ہوں ایک نس پیدا ہو گئی جی تو قبر وچ رکھا نا تانوں تے پوچھن والا اتھے کوئی نہیں، تے جے میرے آقا درود پڑھن والے پتھر نو نہیں بھلدے پے تے جے کدی کدی عشق نال درود پڑھیا ہویا تو کدی کتے عشق چ ڈب کے یا کدی کتے تے کی خیال ہے؟ کملی والے آقا نے نہ دنیا چ تینوں بھول سکتے نے، نہ قبر چ بھول سکتے نے، نہ حشر والے دن بھول سکتے ہیں۔ یہ تے گل ہو گئی پتھر دی۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ ایک صحابی کہندے نے کہ میں آپ دے نال سفر چ ساں تے آپ رستے وچ محو استراحت ہو گئے، آرام فرمان لگ پے تے میں کی دیکھنا پیا کہ ایک درخت ہے جڑا زمین نو چیر دیا ہویا ہے اور سرکار دے اوتے آ کے چکیا، کچھ دیر وہ چکیا رہا تے وہ سیدھا ہویا تے واپس چلا گیا۔ انہوں نے بےچینی پڑی کہ آپ کی اکھ مبارک کھلے گی تو میں عرض کروں گا۔ آپ جدوں بیدار ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ اس طرح ایک درخت آیا سی اور آپ نے اس طرح چک کے آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کر رہا تھا کہ یا اللہ تیرا محبوب میرے پاس آیا ہوا ہے، مجھے اجازت دے میں جا کے سلام کر کے آؤں۔ پھر ایک حکیم سی بڑا بڑا کسی قبیلے دا، وہ بڑیا دوائیاں دیندا سی تے بڑا سیاںا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے ویکھیا تے کہنے لگا کہ تسی سنیا نبی ہو؟ آپ مسکرا کے فرماندے نے ہاں اللہ دا سچا نبی ہیں۔ انہاں آکھیا کہ کوئی معجزہ کوئی شے تے وکھاؤ۔ آپ نے فرمایا 10 کیڑی شے ہے اتھے، میں انہوں اپنی گواہی واسطے بلانا ہے، جنہیں درخت نے سامنے نظر آندے پے جے کہویں تے دی ٹہنی نو بلا لوں۔ اتنی گل کیتی تو حضور نے فرمایا کہ وہ ٹہنی آ جا، بس یہ نہیں فرمانا ہے۔ ٹہنی ٹوٹ کے تھلے ڈگی، ڈگ کے سدھی ہوئی، سدھی ہو کے چل کے حضور نے سجدہ کیتا ہے اور سجدے کردے کردی وہ ٹہنی بارگاہ جا کے سر رکھ چھڑا۔ آپ نے فرمایا جا جتوں آئی اتھے ٹر جا۔ وہ ٹہنی اسی طرح سجدے کردی کردی اتھے چلے گی۔ وہ ٹہنی نے کی کیتا؟ کوئی قرآن دی تلاوت کیتی، کوئی نماز پڑھی، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم فرمائی تھی۔ یہ مطلب ٹہنیاں محبت کر رہی نے، پتھر محبت کر رہے ہیں، درخت محبت کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں۔ پھر تانوں میں انہیں گل بھی سناواں کہ اس حوالے نال آخری گل کہ سرکار تانوں پتہ ڈھول آ کے ایک درخت دا تنا ہوندا سی، اودے نال گلاں فرماندے سن مسجد نبی۔ ایک صحابیہ دا بیٹا لکڑی دا کم کردا سی، عرض کیتی یا رسول اللہ اگر مینوں اجازت دو تو میں کوئی ممبر بنا کے لیاواں جتے آپ تشریف فرماؤ تے جڑے لوگ کھڑے ہوندے نے ذرا زیارت بھی کر لیں تے آپ فرمایا ہاں ٹھیک ہے لے آؤں۔ وہ اگلے ہفتے بی بی لے آئی، آپ اس ممبر اتے چڑھے
صحابہ کرام فرماندے نے کہ وہ جڑا تنا سی نا سکی لکڑی دا، یہ بندیو تواڈے واسطے گل ہے جڑے تسی تر و تازہ ہو، جاندار ہو. سکی لکڑی صحابہ کہندے نے انج رویا او لکڑی دا تنا جس طرح سون والی اونٹنی روندی ہے، انج میں ساڈے جگر پھٹ چلے نے، اس طرح بلکیا ہے او لکڑی دا خشک تنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھنا پیا، آپ نے اٹھ کے ہاتھ رکھیا، فرمایا تجھے کس نے رلا دیا؟ اور ایک حدیث چاہتا فضمہا الیہا کہ سرکار نے انہوں اپنے سینے نہ لایا اٹھ کے سکی لکڑی نو لایا رہے. کیا عجیب محبت ہے. آپ نے فرمایا تجھے کس نے رلایا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے آپ کا فراق برداشت نہیں ہوا. بھائی اتنی دور چلے گئے تے فاصلہ کتنا سی؟ ایک گیٹ کا. یار سکی لکڑی یہ نہیں کرے جس آقا دے نال پتھر پہ کرنا. سرکار نے فرمایا اگر منو ہاں جدوں آپ نے انہوں سینے نہ لایا نا انج چپ کیتا ہے جی میں ماں دی گود وچ بچہ روندا ہویا سسکیاں لیندا چپ کر دیا. اور آپ نے انہوں چپ کروا دیتا. فرما دیا اگر اج چپ نہ مینوں کرواندا انہیں قیامت تک روندے رہنا سی. سوال یہ ہے کہ انہوں اکھاں کنے دتیاں رون واسطے؟ خشک لکڑی نوں پاس چیزاں ہونے جڑیاں منن والیاں نے. اسی ہم مسلمان، ایمان او دا قبول ہوئے گا جڑا بغیر ویکھن تو منے گا، جڑا ویکھ کے منے گا او دا ایمان قبول نہیں ہوئے گا. سمجھ آئی نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول بڑے جڑے سردار سن مختلف قبیلیاں دے انہوں نے پھڑ لیا. وہ کہنے لگے جی اسی نہیں مننا بغیر ویکھن تو، وہ اللہ بخاؤ. آپ نے لیا تو کوئی دور چلے گئے. جس لئے انی گل کی تھی ایک تجلی آئی سارے سڑ کے سوا ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تو چھڑنا ہی نہیں ہونا لوکاں نے، تے سارے انہوں نے بٹیرے سن تے میں تے میں نے چھڑنا ہی نہیں کسی نے، سارے کام کر چڑیا. بس وہ ویکھ کے مننا چاہتے سن تے منے پھر کوئی نہیں. اللہ نے کہا اچھا جی گل ہے. تے پھر ایک سردار نو زندہ کیتا. ایک نو انہیں دوجے دیکھا کہ مرے تے سڑے پے نے، برا حال ہویا پیا، ختم ہوئے پے نے. وہ پھر آہستہ آہستہ ویکھ بھی لیا سارے نے، مرے بھی ویکھ لے زندہ بھی ویکھ لے. اس طرح کر کے وہ سارے زندہ کر دیتے گئے. موسیٰ علیہ السلام دی ایک گل یاد رکھنا کہ نبی دی بےدبی جڑی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی صورت بھی گوارا نہیں. سرکار دی گل سنائیے، صحابہ کٹھے ہو کے جدیاں گلاں سن پیار تے کریے جدی تسی تسبیح کر دیو جدہ تے سرکار نے ہن منوں دسو اللہ تعالیٰ نال محبت دا شوق ہے سارے نے. تانوں میں حدیث پہلے ہی حدیث دا ٹکڑا ایک سنایا، کتھا کریے مینوں بھی دسو. میرا بھی جی کردا ہے، تہاڈا بھی کردا ہے، سارے دا جی کردا ہے. کتھے محبت کریے بھئی؟ محبت واسطے کوئی صورت چاہیے ہے، کوئی اکھ چاہیے ہے. جدوں ملے یا چہرے نو ویکھیا جائے تو محبت پھر شروع ہوندی ہے نا. اللہ دا چہرہ بھی کوئی نہیں، اللہ دی اکھ بھی کوئی نہیں تے محبت کیوں کریں گا اللہ دے نال؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا اللہ جو ٹریا ہے، اللہ والا جو بنن ڈیا. میں تینوں دساں قرآن چ اللہ فرماتا محمد رسول اللہ والذین معہو، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہو صحابہ کرام والوں اللہ کی فرما رہا ہے یہ محمد والے ہیں. اسی اللہ والے بنتے پھرتے ہیں تے اللہ فرما رہا ہے یہ محمد والے ہیں. مطلب یاد رکھ لو جیڑا محمد والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ والا ہے. ڈائریکٹ نہیں جی ہو سکتا کتے اس پھول چ نہ چلے جانا کم خراب جے. ٹھیک ہے نا؟ سیدھی گل ہے بھائی. صحابہ کرام نال وقت کوئی نہیں شوق رکھنے والا اللہ دے دیدار دا، محبت کرن دا. کتھے کریے؟ دسے کوئی اللہ کتے؟ ہر جگہ تے موجود ہے. صورت محبت کس طرح ہوئے گی؟ اگر تسی کرو گے نا ذہن دے اکھاں بند کر کے خیال کرو گے کہ اللہ انج دا ہے، وہ من ہے. بے صورت دی صورت بنانا وہ گناہ ہے. لا محدود نو محدود کرنا وہ جرم ہے. کس طرح محبت کریے؟ تے صحابہ کٹھے ہو کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہے، یا رسول اللہ جس اللہ دے نال تسی محبت کردے ہو دسو اسی محبت کرنی ہے، وہ کس طرح ہے تے کتھے ہے تے کنج دا ہے؟ تے سرکار نے کی فرمایا؟ فرمایا صحابہ ویکھی مینوں جاؤ تے منی اونوں جاؤ. 1500 سال ہو گئے نے خدا نوں نہیں ویکھیا کسی نے. کی بولا؟ 1500 سال ہو گئے نے خدا نو ویکھیا کوئی نہیں لیکن من رہے نے. پھر دیکھو کنج دی محبت سی حضور دے نال صحابہ دی.
ایک صحابی سن عمر بن سالم، وہ جدوں کوئی ہاتھ ملاندہ سی نا کہ یار اینوں ہاتھ نہ لا دی یار تیری مہربانی، اگوں کو 15 منٹ انہیں منتاں تر لے تے ہاتھ پیچھے کھچ لینا. یہ بری عادت ہے نا ایک قسم دی کہ تسی ہاتھ ملاؤ کسے نال اگلا بندہ ہاتھ ہی نہ کڈے. مطلب میں جو سلام لینا پیا اگلا پیچھے کر لے تو بندہ لڑن دے آ جائے گا، مرن دے آ جائے گا کہ تو میری بےزتی کیتی. وہ صحابی نے 10-15 ورے انج کیتا. ایک دن سارے اکٹھے ہو کے گئے، آکھن لگے کہ تسی کی وجہ ہے، سنت ہے مصافحہ کرنا سرکار دی، تسی ہاتھ پیچھے. آپ فرماندے وحدہ لا شریک دی قسم ہے جدوں میں نبی پاک دے ہاتھ مبارک چ اپنا ہاتھ دتا نا تے میں دی قسم کھادی سی کہ ہاتھ ہور کسے نوں نہیں دینا، میں آپ نوں دے دیتا. کیوں بھائی یہ دسو نا کی ہے. آپ جدوں وضو فرماندے سن نا ویکھن والے نوں لگدا سی لڑ پے نے، لڑدے نہیں سن. وہ پانی دا حصول ہوندا سی حاصل کرنے واسطے. دیکھو 20,000 بندہ پی گیا سرکار دے وضو دے پانی واسطے، کوئی چھلیا گیا کسے نوں چھٹ نہ ملنی تے جنوں ملی ہونی وہ چہرے تے بشاشت ہوندی سی، خوشی ہوندی سی. انہیں اس ہاتھ رگڑ کے تے اپنے چہرے تے ملدیاں پھرنا. بھئی انج دا تے کوئی ہے نہیں. نبی پاک نے جے اپنا نک صاف کرنا نا نک دی رطوبت لیندا کوئی، خدا دی قسم اس طرح 10,000 ہاتھ آندا رہتا ہے. سرکار نے جے وہ تے برکت سی نا ایک، اور رطوبت تے نہیں سی کلے، وہ سینے تے مل رہا ہے، کوئی چہرے تے مل رہا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں تھک مبارک اپنا لعاب دہن مبارک جنوں کہا جاتا ہے تواڈے سمجھاؤਣ واسطے، وہ اس وقت باہر نکالنا تھلے ہاتھے نہیں کھندے سن. کئی خوش نصیب سن جے حضور دی حجامت ہونی. حدیث پاک چندہ مسلم بخاری ویکھو نا انج ہوندا جویں کعبے دا طواف ہو رہا ہے، سب نے اپنی چادراں تے جھولیاں انج لے کے تے چکر لانا آپ دے دوالے. تے جنہاں نے وال تراش نے انہاں نے وال پھر بنڈنے ہیں. مثلا 100 بندہ لے گیا تے 100 بندہ پھر تیار ہے، وہ 2-2 4-4 بال مبارک لینے. آکھنا پترو جدوں دفن کرنا تے حضور دے بال مبارک میرے سینے تے رکھ کے قبر چ رکھنا میرا. حالانکہ وہ جنتی لوگ سن، جنتی لوگ سن، لیکن آکھیا کہ نہیں عملاں دا اعتبار کوئی نہیں، بے نیاز ہے، اسی نسبت رسول لے کے جاواں گے کہ حضور دے بال لے کے. وہ جنتیاں دا یہ حال ہے تے سانوں تے اگلے نے ہوا بھی نہیں لگن دینی. اسی بس وہ چکی پھرنے ہیں کہ جی ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے عمرہ کر لیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بزرگ کی تلاش کی، کوئی بیعت کی ضرورت نہیں ہے. او بندے خدا کو تو سمجھتے لے دین نو ڈائریکٹ اللہ کتھے جانے، کیڑا رستہ ہی کیڑا پاسا ہی. خواجہ غلام فرید نو پوچھ جدوں مدینہ شریف چ ہو کے آئے تے کسی غلام نے کہا سرکار مدینہ شریف کی وجہ لگا ہے؟ آپ فرماندے نے میں کو تا چاچڑ شریف ہی لگا ہے. یہ مرشد دے وچ فنا ہو گیا نا، مرشد چ فنا ایک منزل بنائی ہے. یہ کیوں جانا پیندا ہے؟ یہ میں نہیں بھیجدا پیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1500 سال پہلے 1.25 لاکھ صحابہ دے مجمع دے وچ فرمایا صحابہ ایک وہ شخص کی گل کی تھی جڑا مدینے جایا ہی نہیں، وڑیا ہی نہیں، انہیں دیکھیا ہی نہیں، نہ حضور نے ظاہر ہی دیکھیا. آپ نے فرمایا میرا ایک غلام ہے بڑی محبت رکھنے والا ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے. سجے پسے ویکھیا تے مولا علی تے حضرت عمر فرمایا اے علی اے عمر میں دونوں کو خوشخبری دیتا ہوں، اس سے ملاقات کی، تم اس سے ملاقات کرنا اور ضرور جانا، جانا ضرور جانا اس کے پاس، اس کو ضرور ملنا، میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا میرا پیغام ہے میری امت کی بخشش کے لیے دعا بھی کر دے. وہ شفیع المذنبین سرکار خود آکھنا ویسے کرنی نو تے جاندے وہ پے نے جنہاں دی جتی دی مٹی دے مرتبے دا بھی نہیں ہو، نہ وہ نبی نہ وہ صحابی، انہاں نو ویکھ کے اس تابعی بنیا ہے. یہ دا کی مطلب ہے؟ وہ نہ صحابی سی نہ نبی سی، مقام ولایت ہوتے سی. کہا دیتے سی مقام یہ حضور نے دسیا ہے کہ جی خدا تے خدا دے رسول نو ملنا تے پھر ولایت دا بوہ میں دس کے چلے ہیں اتھے جانا تے پھر ہی تانوں میں ملاں گا. اور یہ نہیں قرآن چ بھی ہے، قرآن چ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فرمایا لوگو تم نے میرا بننا ہے، ہاں مولا، میرا ہونا ہے، جی مولا. فرمایا پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑ جاؤ.
پہ منگن والا تے توحید منگن گیا تے رب نے ولایت دا دروازہ دس چھڑے. قرآن دا بنیادی اصول آ گیا ساڑھے سامنے. دوستو تھکتے نہیں گئے؟ وہ بغیر ویکھے تو منن والے ہو نا کہ ویکھ کے مننا جے وہ قبول نہیں ہوندا. ملکہ زبیدہ جن نے نہر زبیدہ بنائی 1200 سال پہلے حاجیاں واسطے, ایڈی نیک بی بی تے گئی دریائے دجلہ دے کنارے تے ویکھیا تے حضرت بہلول دانا, حضرت بہلول دانا حضرت امام موسیٰ کاظم دا آپ انہوں نے مرید سن, انہوں نے مرید سن. پوچھا کہ بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو زبیدہ کہتی ہے بیچو گے؟ آپ نے کہا بیچ دیں گے. کتنے کا؟ 10 روپے. انہیں پرس اپنے جو کڈے 10 روپیے تے دیتے. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے گھر سے ماری اڈی توڑ کے فرماندے نے جا تے پیسے پاڑ کے جڑے سی نا یا وہ درائے درجہ سوڑ دیتے تے مار کے اڈی وہ گھر نو پرانے نو توڑ کے فرماندے نے جا تیرا گھر مال ہو گئے. انہیں ہارون رشید نو گل سنائی تے ہارون رشید نے آکھیا کہ پاگل ہے کہ یہ نہیں بھی ہے جنت. انہیں کہا چلو میں کہڑے میں اپنے پیسے ضائع کیتے نہیں. رات ستا خواب دے وچ تے دیکھیا تے جنت آئی ہے تے اسے لکھیا قصر زبیدہ. وہ جان لگا اندر تے فرشتہ ڈک دیتا. انہوں نے کہا تو نہیں جا سکتا یہ تے زبیدہ دا. انہوں نے کہا کہ جی یہ کی گل؟ انہوں نے کہا گل چل چل باہر ہو. لو جی اکھ کھلی تے دوڑیا تے زبیدہ نے آکھیا مینوں بھی لے کے چل حضرت بہلول دے کول. جس وقت گئے تے حضرت بہلول اپنا وہ بنا رہے ہیں اس طرح کوٹے ریت دے. ہاں جی سلام کیتا. آکھا جی سنیا تسی جنت بھیج دیو؟ آپ کہنے ہاں بیچتا ہوں. کہتے جی ہم بھی خریدار ہیں. انہوں نے کہا 10,000 روپے 10,000 درہم. 10,000 رقم بڑی رقم ہے اس زمانے میں. بادشاہ آکھن لگا جی کل دے 10 روپے سن. فرمان لگے کل جنہاں بغیر ویکھیو منیا سی انہاں واسطے 10 سن, تو ویکھ کے آیا منن واسطے 10 سرکار دا سودا ان ڈٹھا سودا ہے. کی آکھیا جی؟ حضرت سلیمان فارسی نا پہلے اے سن اگ پرستاں دے. باپ آکھن لگا پتر اگ نہیں بجھن دینی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دل نہ منے. آخر ایک دن دوڑ گئے کسے اللہ دے ولی سن عیسائیاں چ راہب سن وہ چلے گئے. اتوں اور اگے جگہ تے اتوں وہ جیسے فوت ہونے لگے جی میں کدھر جاؤں کہ ادھر چلا جا. اتنے پھر کوئی درویش مل گیا. 3-4 انہوں نے عمر بڑی لمبی ہوئی ہے 3-4 درویش بدلے. جدو فوت ہونے لگتے سن کدھر ادھر چلا جا. ایک جڑے آخری سن انہوں نے کہا تو نا مدینے چلا جا. راہب عیسائیاں دا انہوں نے کہا تو مدینے چلا جا. لو جی مدینے چلے گئے تے کھجوراں پیش کیتیاں تے نال عرض کیتا کہ اے اللہ کے پیارے نبی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں یہ آپ کھا لیں. آپ نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا, یہ آپ تقسیم کر دیں, یا میں نہیں کھاتا. آپ اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہیں پڑھیا سی کتاباں درویشاں کو سنیا سی کہ اللہ دا جڑا سچا نبی جڑا مدینے آنا نا انہیں صدقہ نہیں کھانا. انہیں ازمائش واسطے کیا جی صدقے کی کھجوریں. آپ نے کہا نا ونڈ دے جا کے لے جا. اسی وقت ہی دوبارہ کھجوراں لئیاں تے حضرت ایوب انصاری دے گھر آپ پہنچ چکے سن. جا کے کیا کہ سرکار یہ ہدیہ کی کھجوریں ہیں, یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. آپ نے کہا ہاں بالکل ضرور کھائیں گے. کھائیں اور آپ نے ان کو تقسیم فرمایا. نال ہی فرمایا ہوں دلیلاں نو چھڈ دے مسلمان ہونا ہی ہو جا. تو کہڑے کاماں وچ پیا تو علامتاں والے پاسے پیا بس پھر قدماں نو پڑ لیا. اور آپ نے ایڈا کرم کیتا. فرمایا سلمان فارسی آج کے بعد تم اہل بیت کے گھر کے ہو. ایک واحد وہ صحابی سی جڑا سرکار دے گھر آندا جاندا سی انہوں اہل بیت وچ شامل کر لیا. پھر کنج تانوں دسیے کبھی سی سرکار دا غلام دا بیاہ ہی نہیں سی ہوندا. آپ پوچھا بیاہ ہوئی نہیں؟ یا رسول اللہ دندہ ہی کوئی نہیں, رنگ کالا ویکھ کے چھڈ دیندا. پھر آیا پوچھا ہاں بھائی کی بنے شادی ہوئی ہو نہیں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ویکھ کے چل جاندے نے چھڈ جاندے نے دندہ ہی کوئی نہیں پیا. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ کرم کرے. پھر کچھ عرصے بعد پوچھا اس تو پہلے ایک بڑا تگڑا امیر صحابی سی بڑا قبیلے دا سردار, وہ آیا دعا واسطے اپنی بیٹی بڑی خوبصورت جوان
تو دعا واسطے عرض کی کہ سرکار آپ دعا فرماؤ کہ مناسب رشتہ جڑا ہے یہ مطابق کوئی. فرمایا ٹھیک ہے. دعا فرمائی. گھنٹے کے بعد وہ کالا سیابی وہی آ گیا پچھے, موٹے بلّاں والا تے متھا چھوٹا ہوتا. ہاں جی, آپ نے پوچھا کی بنے تیرے بیاہ دا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں ہویا. فرماندے چل اٹھ, او فلانے سیابی, وہ جڑا دعا منگان آیا سی, جڑا قبیلے دا سردار سی, جا میرے نو جا کے آکھ میں تیری بیٹی دا رشتہ کر دیتا تیرے. وہ جدو دوڑیا تے گھر گیا تے جا کے بوہا کھٹکایا. سیابی سونے جوان اپنا باہر آئے جدو, جی انہاں کہا جی میں رشتے دا سوال کرنا ہے. سیابی نے تے چڑھ وٹ گیا. یہ جرت کس طرح ہوئی ہے کہ مطلب ایک کالا حبشی تے مطلب میری بیٹی دا مطلب یہ کنج ہو سکتا ہے؟ کہندے جی سرکار نے مینوں بھیجیا. صحابی چپ ہو گیا, چپ ہو کے پریشان ہو گیا اور حیران ہو گیا کہ آپ نے یہ فیصلہ فرما دیتا. پریشانی چ بیٹھا گیا تو بیٹی بول پئی. بیٹی نے آکھا ابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سرکار نے بھیجا میرے لیے, مجھے اس سے بڑھ کر کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا کوئی. میرے آقا نے مجھے بھیج دیا میرے لیے, مجھے اس سے بڑھ کر حسین ہی کوئی نہیں ہے. بابا تم نہ سوچو, جلدی سے جاؤ, جا کے سرکار کو کہہ دو, کہیں یہ بندہ پہلے جا کے نہ کہہ دے کہ انکار کر دیا. اس سے ابھی دوڑے جا کے سرکار نے عرض کیتا یا رسول اللہ آپ کا حکم نامہ پہنچ سی, سب کچھ آپ دا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جو فرمایا آمین, صدقتا یا رسول اللہ. دوستو یہ کہندے نے تعلق, تے سرکار نال یہ تعلق بنا لو. عمر کنی ہے تہاڈی بھائی؟ 50-60 سال ہے اوسطن, جڑی 60 سال 62. یہ دے چوں تہاڈے 10-15 تے ویسے ہی کھیلدے لنਘ جاندے نے بے خبری. باقی کنے بچے؟ 40 تہاڈی ادھے 40 چ سُتیاں لنਘ جانے نے. باقی کنے رہ گئے؟ وہ کھان وچ, کمان وچ, لان وچ تے پان وچ کوٹھیاں بھی بنا لیاں تے مربے بھی بنا لے تے فیکٹریاں بھی لا لیاں. آکھیا لت رکھ دیتی کہ ہن ٹھیک ہے. ادھروں فرشتہ آ جاندا, چلیے بھی تیرا پینڈا پورا ہو گیا. تے جدوں سر تے پانی پیندا ہے تے پھر سوچدا ہے ہن میں دس کدھر جانا پیا, رہ گئی میں ساری عمر کٹ چھڑی یہی کٹھیاں کردا. یہ کی بنیا؟ تے یاد رکھو جڑے گھڑی گھڑی نہ تا پڑھنے ہیں نا, نہ تا سننے ہیں. کئی لوگ آکھدے نے یہ کیا کرتے ہیں جی, کوے مدینہ, سوئے مدینہ, مدینے کی ہوائیں, مدینے کا ماحول ہے, مدینے کی گلیاں, ساری رات سر لگاتے رہتے ہیں اور لگا لگو کے چلے جاتے ہیں. دین کا کیا ملا؟ فلاں جگہ پہ جلسہ ہوا, درس قرآن ہوا, فلاں جگہ پہ جلسہ ہوا, وہاں سنت و سیرت کی بات ملی. ایتھے کی ملیا سوائے سراں گا گو کے چلے جاندے نے. دین دا کی ملیا؟ احکامات شریعت دا کی ملیا؟ میں کہا جی انہوں نے پتہ چل جائے نا کی ملیا, خدا دی قسم کوئی کونا نہ چھڈن گھر دا جتھے میلاد مصطفیٰ نہ کرن. اگر انہوں نے اس حقیقت دا پتہ چل جائے. تانوں پتہ ہے نمازاں پڑھ دے ہو نا, لیکن تہاڈی نماز حضرت عمر جیسی نہیں ہو سکتی, مولا علی جیسی نہیں ہو سکتی. مولا علی نے سجدے وچ جانا تے کسی نے آکھیا جی خدا ویکھیا جی, فرمایا میں سجدے وچ سر رکھدا ہی نہیں جنی دیر تک انہوں تک نہ لوا. ہاں جی, تے جناب حسین دی ہے جنہاں نے نیزے تے انی تے چڑھ کے قرآن سنا دیتا. تے بادشاہ اس حالت چ بھی نماز فرض نہیں رہندی, انہوں نے پڑھ کے دس چھڑی ہے. ایہو جی نماز صحابہ کرام دی نمازاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی کہندے نے یا رسول اللہ آپ ہسدے پئے سو نماز چ. بھئی پچھلے وہ نمازی نوں کی پتہ امام رو رہا کہ امام ہس رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے سو, ہس رہے سو. آپ مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں صحابی میں مسکرا رہا تھا, ہنس رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. یہ دا مطلب ہے جدوں سرکار نماز پڑھے, میں تینوں حدیث سنانا پیا بخاری مسلم دی لامبیو نہیں, جدوں نماز پڑھتے سن سرکار دے پیچھے, تے نماز پڑھدیاں جڑے صحابہ کرام سن نا, بلا تمثیل و بلا مثال, وہ جدوں کھڑے ہوندے رہے نے منہ طرف قبلہ شریف, لیکن ایسے کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ, کعبے والوں رخ پھر جائے تے نماز نہیں رہندی. وہ چہرہ دیکھ رہے ہیں, کعبے نوں چھڈ کے منہ ادھر کر رہے ہیں اور مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ مسکرا رہے سو؟ آپ نے فرمایا ہاں صحابی میں مسکرا رہا تھا. جدوں غزوہ بدر تو بعد فتح ہو گئی مسلمانوں تے فرشتہ بھی
جناب جبرائیل علیہ السلام نے بھجوایا کہ جاؤ ذرا حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے اجازت لے کے ہیں کہ انجی آ گئے ہیں؟ یا اللہ فتح ہو گئی سی تے اسی اٹھے فرمایا واپس جاؤ اجازت میرا نبی دے گا اٹھے آنا ورنہ بوا نہیں کھلے گا جبرائیل حال تے نماز کھڑے ہو گئے نے مسکران لگ پے تے سرکار کہندے نے میں جبرائیل دی مسکراہٹ ویکھ کے ہسیاں اودے ول جدوں اجازت مانگ رہا کیوں بھائی ہر منہ حلوے والا نہیں ہوندا ہر اکھ ویکھن والی بھی نہیں ہوندی اکھ وچ نور بھی چاہیدا ہے ایویں حضور نوں ویکھن واسطے ایمان دا نور بھی چاہیدا ہے انج تے ابو جہل بھی پھردا رہا ایک دفعہ ابو جہل کہندا سرکار نوں پھڑ کے کہندا اج میرے نال چل اج اپنے بتاں کول چلدا آپ نے ہاتھ چھڈانا کھبے سجے جس طرح کوئی معاملہ ہوندا ہے انہوں فارغ کر دینا اچھا بھی چلو دیکھاں گے پھر ایک دن دیواڑی گیا انہیں کہا میں آج لے کے جانا ہے وعدہ کر اللہ نے تو وہی بھیجی سونے آج تو جانا ہی جانا ہے یہ دے نال جانا دیکھ تماشا سے کی کرنے ہیں سرکار نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے میں چلنا انہوں نے منادی پھیر دی پورے مکے میں آج مسلمانوں تو اڈا نبی ساڑھے بت عزا دے کل جائے گا آؤ آج دیکھو دیدار کرو ذرا آج کس حساب دے نال وہی بتاں نوں گالاں کڈدے سن تے انہاں کول ہی چلے جے نبی تہاڈا دنیا تے دوڑ دی جُتی پانی بھل گئی دنیا دوڑی کہ سرکار بتاں دے کول جا رہے لو بھی جدوں اندر گئے آپ نے بھی دیکھا کہ یا اللہ تے بڑا مجمع اکٹھا کر لیا نے دسن واسطے کہ بتاں کول تیرا حکم ہے اللہ نے فرمایا سونیا جے تو جا تے صحیح ویکھ اسی کردے کی ہیں لیکن جدوں انہاں دا بڑا بت سی نا ابو جہل پھڑ کے سرکار نوں دے سامنے کھڑا کیتا خدا دی قسم بت ٹوٹ کے حضور دے قدماں وچ ٹیک گئے اچھا جس لیے وہ ڈگا تے باقی بت بھی سارے سرکار دے قدماں وچ ٹیک انہوں نے کہا سونیا اے دیکھ اسی اے کرنا سی آئی تے ابو جہل چونکہ نور ایمان نہیں سی انہوں نے کہا جی پاویں ٹھیک ہے کر دیتا ہے میں نہیں مننا تانوں لنو منا لانو منا ابدا میں مننا گا نہیں تانوں اونج تسی نبی ہو اونج تسی نبی ہو لیکن میں ایمان نہیں تواڈے تے تے دوستو صحابہ جیسی نماز نہیں کسی دی سمجھ آئی تے جڑے حضور نوں ویکھ کے روزے کھول دے سن تے اللہ فرماندے نے سن لو صحابیو جے میرے نبی دی آواز تو اونچی کڈی نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اس آیت وچ ذات رسول نو موضوع نہیں اللہ نے بنایا آواز رسول دے ادب نو موضوع بنایا ہے جن نے میرے نبی دی آواز تو اونچی کڈ دتی یا جس طرح تسی بلاندے ہو برابری چ جے انج بلا لیا برابری وچ انتہبت اعمالکم مغرق کر دیاں گا تواڈے عملاں نو تے تواڈی ایمان نو بھی حالت کفر چ تانوں بھیج دواں گا معافی بھی نہیں ہوئے گی دوزخ چ سیدھے جاؤ گے پتہ بھی نہیں لگن دواں گا ایڈی سخت سزا کو 10 سال دی 5 سال دی نمازاں سب کچھ ہو جاندا کی مطلب آواز اگر 1 سیکنڈ واسطے اونچی کر لی یہ مطلب 1 سیکنڈ دی بے ادبی رہن ککھ نہیں دندی تے جدوں اس آقا نال 1 سیکنڈ دی محبت کر کے بہ جاؤ گے تے اودا کتنا بڑا اجر ہوئے گا تے 1 سیکنڈ دی بے ادبی دا عالم ہے تے 1 سیکنڈ دے ادب دا کی عالم ہوئے گا صرف آواز دا یا اللہ تیری ذات وہ ذات ہے جنہوں برتری بھی گوارا نہیں اپنے نبی دی آواز تو برابری بھی گوارا نہیں تے یا اللہ گوارا کی ہے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرہ واجر عظیم جن لوگوں نے میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھا ادب کیا کمتری میں آ گئے خاک نشین بن گئے فرمایا میں اسی کے دل میں تقوی رکھوں گا تقوی دا معنی ہے توحید دا جوہر فرمایا میں توحید اسے دل وچ رکھاں گا جیڑا میرے نبی دی آواز دا ادب کردے ہویا اے کم کرے گا فرمایا پھر لہم مغفرہ پکی دے واسطے جنت دی ٹکٹ ہوئے گی وَأَجْرٌ عظیم اور عظیم اجر ہوئے گا یہ حکم نماز پڑھنے والے واسطے نہیں آیا روزہ رکھن والے واسطے نہیں آیا حج کرنے والے واسطے نہیں آیا حضور دی آواز دا ادب کرنے والے واسطے آیا ہے تے تسی تے ذات دے ادب واسطے بیٹھے ہو نا پنجے آ کے بہ گئے ہو تسی او دے نال محبت کرنا آ کے بیٹھے ہو جے نال خدا پیا محبت کردا ہے خود خدا ہی پوری محبت کردا ہاں جی تسی تنگ تے نہیں ہوندے پے یار دیکھ لو تسی تنگ ہو گئے تو میرا کی فائدہ لڑوں میں تے چلو آئے ہی ہیں اس طرح کب تب کے تو ہونے واپس بھی جانے تے کل بھی سویرے اٹھ کر کی دے آئے سن
کل پھر وہ خطاب بھی سی سنیا سی کہ نہیں؟ اچھا اچھا کئی بولیاں بولنیاں پیندیاں نے، کئی بولنیاں پیندیاں نے. ہاں جی ہوں دیکھو اس سرکار دا. ہاں جی اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب او خوشی وسدا وچ ملک عرب او اتھا میں مٹھڑی دوڑے دھکڑے دوڑے کھادڑی ہاں تیرے نام تو مفت وکادڑی ہاں تیرے بادیاں دی میں بادڑیاں تیرے بادیاں دی میں بادڑیاں تیرے بادیاں دی میں بادڑیاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب او وتھا میں مٹھڑی نت جان بلب او خوشی وسدا وچ ملک اور آندا کوئی نہ میں جو گن چودھار پیرا ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پیرا جنگل برد شہر بازار رحمت یار ملے کہیں سانگ سبب آ جا اچھا بھئی میں گل بڑی ضروری کر رہا سا لوگ آکھدے نے نہ تو پڑھ پڑھ کے چلے جاندے نے دین دا کہ میرے میں او تانوں دساں. اچھا یہ تو تسی سن لیا جن نے حضور دی آواز دا ادب کیتا. اللہ فرماندا ہے میں توحید بھی او دے دل وچ رکھاں گا جن نے میرے نبی دی آواز دا ادب کیتا. میں جنت بھی پکی او دے نام کرنا فرمایا میں جنت ہی نہیں کلی دواں گا میں اجر عظیم بھی عطا فرماواں گا. یہ کنوں کیا گیا ہے جن نے میرے نبی دی آواز دا ادب کر لیا. ہوں مینوں ایمانداری نال دسو سارے سمجھدار پڑھے بیٹھے ہو حضور دی نعت کوئی پڑھن والا ہوئے محبت نال جویں شہباز صاحب پڑھ رہے سن ایمانداری نال دسنا دل چ سرکار دی محبت آندی کہ نہیں آندی ہے نا سرکار دا ادب آندا کہ نہیں آندا خدا دی قسم اگر تو اس محفل وچ تسی حضور دی محبت تے ادب لے کے گئے نا پاویں شعر دے ایک مصرے نال لے کے گئے واللہ میں ممبر رسول دے بیٹھا تانوں میں لکھ کے دے دینا ہے گل سمجھ آئی جی نا گل تسی کی کہندے ہو اللہ فرما رہا میں اپنی گل نہیں کر رہا اللہ کہندا ہے جڑا میرے نبی دا ادب کر گیا نا ایک سیکنڈ لگی ایک سیکنڈ لگی فرمایا میں توحید بھی او دے دل وچ رکھاں گا اور فرمایا جنت بھی انہوں ہی دواں گا فرمایا میں اجر عظیم بھی انہوں عطا فرماواں گا. اے جڑے کہندے نے کہ جی اے کی کر کے چلے جاندے نے مدینے دی گلیاں او پتہ ہے لوکو تانوں یاد رکھو مدینے تسی جدوں قبر چ جانا نا یاد رکھو قبر چ بھی میلاد شریف ہونا ہے کی بھلا میلاد کہندے نے جڑی صرف سرکار دی گل ہو کیڑی گل ہوے قبر چ کی ہونا میں تانوں گارنٹی نال کہنا متفقن علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اکٹھے اور قرآن پاک کو مرتبہ ہے ایک ہی سوال ہوئے گا قبر سے لوگ کردے نے 2-3 سوال کوئی 5 کوئی 7 مر ربوں کا وہ بندے نے دسیا جی اللہ میرے رب کا فرشتہ کہنا چھڈ اگے چل جی رب کہن نال جند چھٹ جاندی تے چھڈ جانی چاہیے سی نا مقصود تے اللہ ہی ہے لیکن جند چھٹی نہیں پھر کہندے نے ماں دینوں کا دین الاسلام میرا دین اسلام فرشتے چھڈ دیو نہیں چھٹدا کام چھٹدا کتے ہے اوتھے ہی چھٹدا ہے جڑا آخری سوال ہے جڑا فیصلہ کن سوال ہے اللہ نے کہا ساری عمر تو میرا نام لیندا رہے میرے سونے ال تو ویکھے ہی نہ میں تیرے نام لینے نوں کی کرنا ہے عمر بھی گوائی سارا کچھ گوا لیا ایمان بھی تینوں حاصل کوئی نہ ہویا لاکھ بری کروڑ بری کو آکھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کافر دا کافر جدوں ایک باری کہہ دے گا محمد رسول اللہ او مومن تسی تھک تے نہیں گئے تسی کم شم بڑا کیتا ہوندا سارا دیہڑی یار
میں کوئی وائز نہیں، میں کہڑا مولوی صاحب ہاں، میں دیا اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، جے کوئی بخشا ملے تے میں بھی بخشا جا۔ ہاں جی، اسی تے اس واسطے ٹریا کروں کو بخشی روح لب جے، چلو وہ صدقے اللہ ساڑھے تے بھی کرم فرما دے تے ساڑھے تے پلے ککھ نہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے، بس اتنا ہی ہے۔ وہ بابے فرید دا شیر چکی پھرنے ہیں۔ ہاں جی، بابے فرید دا میں پاک پتن گیا نا، ادھوں پہلی باری جدوں دروازہ کھولیا تے میں کہا بھی اتنے مائک لاؤ تے سپیکر لاؤ۔ دیوان صاحب نے بھی بلا لیا، کہنے جی آج تہاڈی باری ہے، میں کہا نہیں میرے نال سارے دیوان ہون گے، آ جاؤ۔ چابی نو میرے نال میرے ہاتھ نو تسی ہاتھ پانا، چابی میں ہاتھ لاواں گا، چابی کھولن تو پہلے میں کہ سنو لوکو، اوتھے ایک ڈی سی بابل نگر بھی کھڑا سی، وہ تے لپٹ گیا رون لگ پیا اس گل دا۔ میں کہ لوگ آکھدے نے کدی انج بھی ہویا کہ اتھوں گزر جاؤ ساری عمر بھڑے کام کیتے ہون تے بخشتی ہو، کیوں بھائی؟ میں کہ اتنے دا ایم پی او دا نا جاوید سی، میں انہوں پوچھا تو جاوید کتنے دا ہے؟ انہوں نے کہا جی پاک پتن دا۔ میں کہ اتنے بہشتی دروازہ ہے بابا فرید گن شکر رحمت اللہ نے کہا جی ہے جی۔ میں کہ جو لنگی ہے تو پھر بہشتی کہنے جی نہیں انج نہیں ہوندا، کنج ہوندا؟ میں کہا کہنا جی نمازاں بھی تے پڑھنی، عمل بھی تے چاہیے۔ میں کہ تو ایتھوں پہنچ گیا ہے، ایتھوں تو پہنچ گیا ہے، نمازاں تے مسجدیں بھی بڑیاں ہو جاندیاں نا، اوتھے جان دا مقصد کی ہے، بوئے ٹپن دا کی مقصد ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ من تے پھر سمجھ نہیں آئی۔ میں کہا پھر سمجھ میں تینوں قرآن چ دسنا، کتا پلیت ہے یا پاک؟ انہوں نے کہا جی پلیت ہے۔ میں کہا نجس العین ہے کتا، تے ولیاں دی محبت چ قرآن دے وچ اللہ دس رہا کہ ٹر پیا تے انہاں دے بوئے اگے جا کے باہر بیٹھا رہا، کنا بیٹھا؟ استقامت نال 309 سال۔ تے اللہ نے فرمایا واہ کتیا کمال کر چھڑے، تیری استقامت محبت اپنی جگہ تے تے نال او دی استقامت ہے نا جڑی اسی کلی محبت کرتے رہنے ہیں، استقامت کوئی نہیں رکھ دے۔ ہاں جی، او کتا 309 سال نہ کسی نے روٹی پائی نہ پانی پوچھا کسی نے، ولی بھی جا کے اندر ستے رہے تے کتا باہر بیٹھا رہا، رب دا بہنا لکھدا پیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيلِ۔ او کتا اپنے بازو پھیلا کے تے انہاں دے بوئے اگے بیٹھا ہے۔ کتا کہندا یار اے تے سونگنے ولی اللہ دے بندے نہ کوئی روٹی نہ پانی پوچھن ڈے نے، آخر بے زبان ہے، کوئی اور در لبدا وڈا جا کے چلو میں اتھے جا کے کوئی روٹی ٹکڑا لبے پانی تے پیے۔ کتے نے کہا ہن میں بہ گیا تھے بھکھا مر جاواں گا نہیں، میں روٹی نہ ملے پانی نہ ملے میں اتھے جانا نہیں، میں اتھے ہی بہنا ہے۔ ولیو تسی سنو پاویں نہ سنو، پاویں دیکھو پاویں نہ دیکھو، پاویں کھلاؤ پاویں نہ کھلاؤ، پاویں پلاؤ پاویں نہ پلاؤ، میں تہاڈا بن کے بہ گیا تھے۔ اللہ نے بھی قرآن چ اس نسبت نو برقرار رکھ کے نام لیا، کلے کتے دا نام نہیں لیا، وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا، میرے ولیوں کا کتا، ان کا کتا۔ رب نے کہا واہ کتیا تیری کیا ادا ہے، میں تینوں قرآن چ بھی نال رکھاں گا، تینوں جنت چ بھی نال رکھاں گا۔ تے میں کیا او ولیاں دے بنی اسرائیل دے ولیاں دے بوئے دے باہر بہن والا کتا ٹپیا نہیں، انہیں اندر نہیں گیا، باہر بہ کے جنت جا وڑدا پیا ہے۔ تے جیڑا زود لمبی ہے حضور دے امت دے ولیاں دا سردار ہے، او دا بوئا لنگ کے اندر جا کے کیویں جا سکتا دوزخ دے وچ؟ ہاں جی، اور یہ باقاعدہ حدیث ہے کہ قبر دو طرح ہوئے گی، یا جنت دے باغاں چوں باغ یا دوزخ دے گڑیاں چوں گڑا۔ تے بابے فرید دا ٹکڑا جنت دا ایویں نہیں۔ تے مدینے چ بھی دیکھو، اسی مدینے نال محبت اس واسطے کرنے ہیں کہ قیامت والے دن ہر شے ٹھٹ جانی ہے، لیکن سرکار دا مقام قیامت والے دن بھی رہے گا۔ تسی پوچھو کہ جی یہ کنج جی چکے، وہ بھی مادی بنیا کر اٹا پتھر لگے نے، لیکن جو بھی لگ گیا نا وہ انج ہی رہنا، وہ قیامت والے دن بھی نہیں انج ہونا۔ پتہ کیوں؟ اتھے فرمان لکھیا حضور دا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے چوں میرے ممبر تک جنت ہے، جیڑا جنت وڑ گیا نا ایک باری انہوں میں باہر نہیں کڈنا۔ یہ اللہ قرآن چ کہہ رہا ہے۔ ایک کنج ہو سکتا کہ بابے فرید دے بوئے اندر داخل ہو کے بڑھ جائے اتھے تے پھر وہ دوزخ جائے، پھر اللہ دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ جھوٹے ہو سکتے نے، یہ محبت، یہ ہے نسبت، بھئی سمجھے ہو۔ دوسرا ایک گل میں نے کوئی کہہ رہا سی کہ یہ لوگ بعض خیال کرتے ہیں بیعت دی کی ضرورت ہے۔ دیکھو قرآن پاک چ حکم مرداں واسطے بھی حکم ہے اور عورتاں واسطے بھی حکم ہے۔ ایک یاد رکھو، ایک ہے ایمان، ایک ہے حقیقت ایمان۔ ایمان دا تعلق عقیدے نال ہے، حقیقت ایمان دا تعلق تصوف دے نال ہے، جڑا ولیاں دا علم ہے۔ سمجھ آئی جانا؟ ایک صحابی نے آپ نے پوچھا حارث کیسی صبح کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے حقیقت ایمان پہ صبح کی ہے۔ آپ نے فرمایا تو عارف ہو گیا، تو عارف ہو گیا۔
کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا، میں نے دنیا کو الگ کر دیا اپنے آپ سے. یہ نہیں کہ کسی کھو وچ چلا جانا، نہیں، رہ کے دنیا نو الگ کر دیتا ہے. قرآن چ اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ مقام تبتل کہندے نے اپنے آپ نو دنیا نالوں الگ کر دینا، دنیا نو الگ کر دینا، اپنے وکھرا کر لینا. تبتیلا دا مطلب ہے اپنی میں نو بھی الگ کر دینا، اندر والے غیر نو بھی فارغ کر دینا، باہر والے غیر نو بھی فارغ کر دینا. موسیٰ علیہ السلام نے جنہوں عرض کی تھی یا اللہ میں دیکھنا، میں تیرا دیدار کرنا، تیرے کلام چینی چاشنی ہے، تیرے دیدار چکی ہوئے گا. رب نے آکھا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، رب لن ترانی ہرگز نہیں ہو سکتا. کی وجہ سی کہ مقام تبتل تے آیا سی کہ تبتیلا یہ میں جو وچ آ گئی کہ میں ویکھنا. رب نے کہا میں کتھوں آ گئی وچ؟ تے ادھر میں ہونے بھی گل کر جاواں کہ میرا کملی والا مدینے والا عمر پر سوال ہی نہیں کیتا میں ویکھنا ہے. خدا دی قسم نہیں کیتا، نہیں سمجھ آئی، سوال ہی نہیں کیتا. تے بلایا اپوں بلا کے تے سامنے بٹھایا، سامنے بٹھایا. حضور گئے نا براق تے، براق بھی کھلو گیا. پھر اگے آ گیا بکہ نور، رف رف، پھر رف رف بھی تھک گیا. پھر اگے آ گیا بکہ نور. پھر وہ تے بہ گئے. جیلے اگے رب دے قریب ہوئے نا تے رب نے کہا سونے بڑا پڑھنا کیتا ایتھے کھلو، کف یا محمد ان ربک یصلی، میں تیرا خدا تجھ پہ درود پڑھنے لگا ہوں، میں آ کے پڑھتا ہوں تجھ پہ، تو ادھر ہی ٹھہر جا. کیا شان مصطفیٰ آیا ہے، کیا شان مصطفیٰ. اور تانوں پتہ جدوں سرکار ہاں تے جدوں رب نے اپنا بخایا تے نال کی آکھیا ما زاغ البصر وما طغى، اوتھے تے اکھ سلامت ہی نہیں رہی، بے ہوش ہو گئے تجلی نال. تے رب کہندا میرا سونا مدینے والا ہوئے تے چمکدا بھی نہیں پیا اکھ نال. یہ جو ویکھدا پیا اے چمک ہی نہیں رہا اکھ نال. ہاں جی حافظ صاحب سوندے پے نے میرے پیچھے بیٹھ کے، سوندے پے ہو؟ ہاں جی علی بغیر تجلی ہوئی اکھاں بند ہوئی پئی نے. کئیاں نوں تجلی ملدی ہے تے اکھ بند ہوندی پئی. ہاں جی ہاں نہیں سوندے تے نہیں خیر. ہاں جی تے دوستو وہ مقام ہے نا جڑا اللہ دا اینا نا جپ. پھر قرآن پاک دے وچ یہ ہے جدوں اللہ نے فرما دیتا ہے کہ اگر میرا بننا ہی تے پھر او دے نال جڑ جا جڑا میرے نال جڑے ہے. بیت دا مرداں واسطے حکم ہے. پھر اور تو پھر قرآن پاک چا من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ ہی جس کو چاہے گا ہدایت ملے گی، اللہ ہی جس کو چاہے گا. کنج لینی ہے بھئی دسو کنج لبی ہے؟ نہ تانوں تھاں دا پتہ نہ ٹھکان. اونج تے شارق تو بھی قریب ہے لیکن پہنچنا کیویں ہے؟ اس منزل تے پہنچ سکتا ہے؟ ہدایت اللہ کہندا میں ہی دینی ہے تے کیویں ملے گی؟ پھر اللہ نے مہربانی اگے فرماتی وَمَن يُضْلِلْ، نہ جی نہ بڑی سیدھی گل ہے، وہ تے باہر دی گل ہے، میں اندر دی گل سنان لگا. نوٹ کر لو وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. یہ قرآن دا، قرآن نے دوویں نہ دسے نے، قرآن دی آیت ہے. نوٹ کرو فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میں گمراہ کر دوں گا نا اس کو مرشد نہیں ملے گا، جس کو مرشد ملے گا وہی میری ہدایت ہے. گل اخیر کر چھڑی ہے نا، اللہ نے رہن ہی کچھ نہیں دیتا. کسی کو دلیل دی لوڑ جو وہ اللہ ہے جنہوں بغیر دلیل تو مننا پہندا ہے، جنہوں بغیر ویکھن تو مننا پہندا ہے. ویکھ کے منی ہے پھر ایمان نہیں ہوندا. دوستو سمجھ دے پیو گل. پھر اللہ نے ایک اور گل کیتی ہے الرحمن. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو اپنی بیوی نال جا رہے سن تے فرمان لگے تو ایتھے ٹھہر تے میں اے جڑے اگ ہے نا بل رہی میں اللہ دی خبر لے کے آواں. کی بھلا یہ علم دا کام نہیں، میں خبر لے کے آواں تے تو ایتھے کھلو جا. انی انست نارا، مجھے اس آگ سے محبت ہے، انسیت ہے مجھے. ہو رہا ہوں جناب تھک تے نہیں گئے یار بہت؟ میں ایک دو منٹ جن سمیٹنا گل. ہاں بھاجی ٹھیک ہے نا؟ تسی تے نہیں تھکے؟
مدینے جو پیر پٹن نوں دل نہیں کردا پیا جانا میں بھی لاہور ہاں میرا اتوں جان نوں دل نہیں کردا پیا مدینہ اتوں لاگے ہے میں تانوں کی دساں میں وچلی گل دساں میں جدوں رحیمی ارخانہ نا تے میرا دل ہے میں سخاوت کر کے جاواں اللہ نے فرمایا سن لو صحابیو میرے نبی کول منہ چک کے نا سیدھے ٹر جا کرو پہلے سخاوت کرو تاکہ تہاڈے دلاں نوں پاکیزگی ملے پھر میرے نبی کول جانا تے جدوں جانا تے بہتا نہیں بہنا حاضری دینی ہے تھوڑی دیر پھر نکلنا ہے میرا نبی بڑی حیا والا انہیں تانوں کچھ نہیں آکھنا بڑے کام بڑے نے یہ اللہ دس رہا ہے وہ جہدے آداب اللہ دس رہا ہے پروٹوکول وائز بڑا چھوٹے دے دسدا کہ چھوٹا بڑے دے آداب دسدا ہے یہ تھے اللہ دربار کبریا قانون مصطفیٰ ہاں جی دربار مصطفیٰ قانون کبریا یعنی اللہ دا قانون چل رہا ہے ادب دا اچھا فصل الرحمن الرحمن قرآن بھی سن لو الرحمن فصل بہی خبیرہ اگر رحمان سونے دی خبر رہنی ہے تو کسے خبر والے کولوں لویں علم والے کولوں لویں یہ نہیں فرمایا کسے خبر والے کولوں لویں یہ دا مطلب ہے رحمان دی خبر علم والے کو علم نال تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا گا وہ دی خبر لینی ہے تو کسے خبر والے کولوں لویں حضرت شاہ شمس تبریزی چلے گئے مولانا روم دے کول تے مولانا روم اگے پڑھان پے تے فرمان لگے رومی چیز انہوں پتہ ہی نہیں تھی آپ نوے نوے گئے یہ کیا ہے یہ کیا کر رہے آپ نے ایسا دیکھا بہت بڑی علمی شخصیت سے آپ فرماندہ نے این علم است این کیلو کال است تو نہیں جانتا بابا درویش نوی گل کر رہے کون جڑا وقت دا علماء دا استاد العلماء اور بحر العلوم انہوں نے کہا اچھا چنگا وہ پڑھا کے چلے گئے تھے بابے ہری سے کھڑے رہے بابے ہری نے کتاباں جنہیں کلمی لکھیں سے نا ہاتھیاں وہ چکے نے ایک تلاج سٹی ہے دوسری چکے رکھی ویچ تیسری رکھی چوتھی رکھی رولا پہ گیا منڈے دوڑے مولانا روم کو جناب کتاباں بابے نے اور سے چھوٹ چھڑیاں دے وہ جوڑا تم سوال کرن لیا ہی چیز تھا آپ ہی دوڑے آئے انہوں نے کہا بابا یہ کیا کر دیا آپ نے آپ نے کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کیا کر دیا حوصلے سے آپ پریشان ہو بابا بڑے اعتماد بابے نے پیر رکھیا ہو سے کتاب کڑی کٹ کے تو انج ہاتھ مارے تو جو کٹا نکلیا تو پھڑائی مولانا روم دا پھڑ دوجی کٹ کے مارے ہاتھ تے کٹا تے پھڑائی سکی کتاب سمجھ نہیں آئی سکیاں کتاباں پڑھائیاں تے مولانا روم کہندے نے یہ چیز حیران ہو گئے فرماندے نے رومی یہ سر است تو نہیں جانتا یہ راز ہے یہ حال است جس کو تو نہیں جانتا کہتا ہے مجھے تو خبر ہی نہیں تھی پہلے مجھے تو خبر ہی آ چلی ہے وہ قدموں پہ لپٹ گئے اور ان کے مرید ہو گئے پھر بڑے بڑے بادشاہ کو ڈھونڈتے تھے تو جنگل میں کوئی بادشاہ ملا کہتے جی مجھے تو بڑا ضروری مسئلہ تھا کہتے بادشاہ اس وقت پوچھنا تھا جب ہم مولوی تھے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد اب ہم غلام ہو چکے ہیں اس وقت مولوی تھے اب غلام ہیں غلام کچھ نہیں کہتے نہ انہیں کچھ پتہ رہتا ہے انہیں صرف اپنے آقا کا پتہ ہوتا ہے انہیں اپنے مرشد کا ہی پتہ ہوتا ہے تو انہوں اگے میں گل نہیں سنائی پہلی دفعہ سعودی عرب دے سفیر سید نواف المالکی صاحب اور امام کعبہ سنجڑے انہوں دی ملاقات دا شیڈیول بادشاہ دے کولوں جاری ہویا کہ پاکستان دے وچ جا کے صوبائی وزیر اوقاف انہوں نال ملاقات دا رہن سی کیونکہ انہوں دا پروٹوکول پرائم منسٹر دا لہذا ایڈے چھوٹے لیول تے مطلب میں چھوٹا جا بندہ ٹھیک ہے نا تے او کی شاید بیچارہ تے کرم سرکار دی نگاہ سی نا تے اسی سمجھا کہ بھیجا ہی مالکا نے انج تے نہیں آ سکتے پر میرے کو کی لینا یا میں کی کام ہے میں کہڑا کوئی بڑا بندہ چھوٹا جا وہ آگے ایک گھنٹہ ساڈی ملاقات پی سی دے وچ ہوئی تحفے بھی دے لیتے انہاں بھی دتا اسی بھی انہوں نے پیش کیتے وہ تے ہوندا ہی ہے سوا گھنٹہ گل ہوئی تے سوا گھنٹہ تو بعد وہ کہندے نے ساڈی بڑی خواہش ہے اسی تانوں دعوت دینے ہیں تسی اوتھے ساڈے حرم دے مہمان بنو اور تہاڈی ملاقات پرنس محمد دے نال بھی ہوئے گی اور جڑا بادشاہ سلیمان ہے او دے نال بھی تہاڈی ملاقات میں دل سوچدا رہا کہ میں شافعی علماء حنبلی علماء مالکی علماء جڑے اہل سنت نے
دنیا چ چاروں ہے نا فقہ مالکیات کھلے چھڈ کے نمازاں پڑھتے ہیں، وہ افریقی ملکاں چ نے. شافی بھی رفع یدین نال مالکیات کھلے چھڈ کے، حنبلی جڑے نے اس طرح کر کے پڑھتے ہیں، مقلد نے امام احمد بن حنبل دے. حنفی اسی اس طرح پڑھنے ہے سارے اہل سنت نے چارے. میرے ذہن چ ہے کہ دو عالم لواں گے کو جامعہ حضرت ایک ملاقات جڑی ہے نا بڑی ایک پازیٹیو بنو دسنا اسی کہ ولایت کی ہے تے شرک کی ہے. اے دل چ کر لیا کہ مدینے والا کی ہے، مطلب کوئی اور سانو کوئی غرض نہیں، کوئی کام نہیں. اوتھے بیٹھے گل شروع ہو گئی، جسے کیا نا دعوت، پھر میں چپ کر گیا. بعد چ انہوں میں عرض کیتا، میں کہ تہاڈا بڑا شکریہ، اتنے بڑے بڑے نیک اعلیٰ لوگ نے، تسی انہاں چ لے جاؤ، تہاڈی مہربانی. وہ گل نہ سمجھے، وہ بڑا عجیب جہا آکھن کہ یہ کی مطلب ہے گل کا. میں کہ مطلب یہ ہے عمرے دا کئیاں نوں بڑا شوق ہوندا ہے ثواب لین دا، مینوں زیادہ خوف اس گل دا کہ تے بے ادبی نہ ہو جائے اتنے جا کے. تے تہاڈی مہربانی ہے، تسی اور اتنے بڑے بڑے نیک لوگ نے، بڑے بڑے درویش نے، بڑے بڑے علماء نے، تسی انہاں چ لے جاؤ، تہاڈی مہربانی، تسی رہن دیو اتنے. وہ بڑے عجیب سوچن لگ پے کہ یہ کی بندہ مطلب. میں پھر انہوں نے یہ عرض کیتا، میں کہ میرے جڑے دادا جان سن وہ جس وقت حج واسطے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، انہوں نے پیشاب نہیں بیٹھے اس سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ 4 مہینے اور رہے. انہوں نے نہ کھادا نہ پیتا، ماس ختم ہو گیا، ہڈیاں ٹانچا رہ گیا، اکھاں بند نہیں سن ہوندیاں، پٹھے اتنے کمزور اکھاں دے ہو چکے سن، منہ جڑ گیا، خشک بالکل ظاہر ہے. 4 مہینے کوئی چیز نہ کھانا نہ پینا. ایک حاجی فضل کریم صاحب سن مکیریاں والے، بڑے مشہور، بڑے نیک. انہوں دی ڈیوٹی لنگر تے سی تے انہوں نے ایک انگور دا دانہ نہ چھوڑنا. او دے نال کی ہوندا ہے تے منہ بھی نہیں تر ہوندا تے بڑی یعنی پہچان بھی ختم ہو گئی. نہ انہوں نے کوئی پہچاندا سی نہ وہ کسی نے پہچاندے سن. 4 مہینے انہوں نے پیشاب نہیں کیتا اتھے ادباً احتراماً. میں نے کہندے نے کیف ممکن هذا، میں نے کہا کہ ممکن فی القرآن الکریم فی سورہ کاف اقرا. سورہ کاف تسی پڑھ کے دیکھو، اصحاب کاف 309 سال بغیر پیشاب تو تے بغیر کھان پین تو زندہ رہے. انہوں نے کہا رہے تے میں کہا جی بنی اسرائیل دے ولی زندہ رہ سکتے نے 309 سال تے میرے نبی تے وہ سن جڑے سارے نبیاں دے میں امام سمجھنا. انہاں دی امت وچ اگر توفیق اللہ تعالیٰ کسی نوں دیندے نے 4 مہینے دی تے کی ایڈا مسئلہ ہے. میں کہ مینوں تسی یہ دسو، موسیٰ علیہ السلام جی جدو اپنی زوجہ نال جا رہے سن تے اگ نو روشن ویکھیا تے ٹر پے. اللہ نے فرمایا فخلع علیک انہ بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار دیں، یہ مقدس جگہ آ گئی، جوتے اتار دیں. اللہ دے نبی دے جوتے. میں کہا قرآن سے ایک آیت ہے التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ایک ایسا صندوق ہے جس میں تمہارے لیے سکون ہے، برکت ہے، رحمت ہے. اس صندوق وہ سی کہ جنہوں بارش دی لوڑ ہوندی سی تو انہوں باہر رکھ دے سن تے دعا مانگدے سن، بارش ہو جاندی سی. اگر شکست ہونی تو صندوق نو باہر رکھنا تے بدل جانا کرنا. بھئی جس صندوق چ کی چیز ہے؟ جس لئے پٹیا تے کھولیا تے موسیٰ علیہ السلام دیاں جتیاں، انبیاء کرام دے تبرکات وچ دستار مبارک سی. اس طرح وہ جتیاں اتروا دیتیاں اللہ دے نبی دیاں کہ مقدس جگہ جتیاں اتار دیو. میں کہا امام حرم میں نے دسو مقدس جگہ چلا نبی دی ذات دے جوڑے مبارک کو بھی اتروا دیندا ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اس سرزمین کی قسم ہے. اگلا میں تانوں سنانا نا. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا جدوں دے تیرے تلوے لگ گئے نے اس زمین نال میں ہن قسم کھانا. گھر دی وجہ تو قسم نہیں کھاندا کہ میرا گھر اوتھے ہے، تیرے تلوے لگن دی جڑی جگہ نا میں او دی قسم کھانا. پہلے بھی قسم کھا لیندا اللہ تے کی سی، جدوں تلوے لگ گئے تے پھر اللہ نے قسم کھا دی. تے میں کہا مینوں دسو جس سرزمین دی اللہ نے قسم کھا دی اوتھے پیشاب کرنا کیسا ہے؟ تہاڈے خیال نال کیسا ہے؟ اگر اللہ دے نبی جتیاں نہیں رکھ سکدا مقدس جگہ دے تے پیشاب کرنا کیسا ہے جس جگہ دی اللہ نے قسم کھا دی ہے؟ بس پھر اٹھ کے تے میرا ہاتھ پڑ لیا سفیر نے پیچھوں اور جناب گڈی چ بٹھا لیا. 8 گھنٹے سے کٹھے رہے، تلاوتاں بھی سناندے رہے ایک دوسرے نوں. کہندے اسی دوبارہ آنا. میں کہ دوبارہ آؤ گے تانوں ایک ایک گاں بھی دواں گا تے ایک ایک گھوڑا بھی دواں گا. وہ پھر انہوں نے پیچھے دعوت بھی دیتی، میں اتھے بھی گیا.
ہوں میرا خیال ہے ہاں جی صاحب بڑی عجیب گل ہے بڑی عجیب گل ہے کہ سویرے میں نہ ہوں پتہ نہیں وہ بھائی تھک تو نہیں گئے تسی واقعی عاشق ہو تسی واقعی عاشق ہو اور پھر ہوں دیکھو کی انہوں نے آیا ہے لو جی شاید یہ میرا خیال ہے ایک لیٹر آیا سی فارن افیئر کا وزارت خارجہ کی طرف کہ سعودی عرب دے وزیر عدل نے اور اتنے دے بادشاہ دے ایڈوائزر نے اور مسلم جڑی ورلڈ لیگ ہے وہ جنرل سیکرٹری نے اور رائل کورٹ دے جج بھی نے اور ارباں دی جنیاں عدالتاں نے ججز دے سردار نے مطلب پریزیڈنٹ نے انہوں نے لکھا کہ سعودی ایمبیسی ریکویسٹ کر دی ہے کہ تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتے ہیں جڑا تواڈا کنوینئنس ٹائم ہے وہ سمجھ اور جس 6 باری تے لکھے آنے والے اگر وہ اپنا ٹائم دے دیں تو میں سوچا یا اللہ میں ایک حقیر جہا بندہ چھوٹا جہا بندہ میں کی کرنا ہے تو میں کہ ہاں پھر گل تو ہوئے گی نا مدینے والے کی گل ہوئے گی تے دوجی گل ہوئے گی کہ ولیاں دا علم کیڑا ہے سانوں محبت تے بڑی ہے پر اسی ہن کھیچل نہیں نہ کردے یہ علم وہ علم ہے کہ اللہ کہندا ہے تسی انہاں نوں تکیا کرو انہاں دی نظر میرے اوتے ہوندی ہے سمجھ آئی جناب انہاں نوں کوئی خواہش نہیں ہوندی وہ جڑا دیدار تک پہنچنا نا حقیقت ایمان وہ یہی ہے کہ جدوں کسی درویش دے نال لگ جائے تے صحبت والوں حکم بھی ہے سنگت والوں حکم بھی ہے مینوں دسو اے جڑا لاہوروں اتوں نا چمرو پور لاگیوں دودھ لے کے جاندے سن نا تو لاہور نیاز بیگ ٹھوکر جانا تو نہر دا پانی بھی وچ شامل کر دینا کرنا دودھ نے بڑا چیکنا دودھ نے کہنا یہ پانی نہر دا وچ پاتا جے میرا تے مول ہے تے مول بھی کوئی نہیں وہ دودھ کلواں نال دے جے نہر دا پانی ہے کوٹ سماگے والی نہر دا پانی آکھیے جی ہے 5 کلو جی ہے دے دو 500 روپیہ تے کوئی دے گا تانوں تے دودھ تانوں 5 کلو دے پیسے ملن گے نا تانوں دودھ دا تے مول ہے نا دودھ نعمت ہے تے پانی ملاتا دودھ چیکیا تے پھر چیکیا پانی نہر والا انہیں کہا جی ہن مینوں انج نہ کرو میں تہاڈی خدمت چ آ گیا میں رل گیا میں تہاڈی سنگت اختیار کر لی ہے میں تہاڈی صحبت چ آ گیا میں تے تہاڈا ہو گیا دودھ آکھن لگا پھر جیڑا مول میرا وہی مول تیرا یہ سنگت ہے ہاں جی کیوں جی وہ مقناطیس ہوتا نا مقناطیس بس پھر نفسا کا وہ رگڑا کھا کے نا تمہیں پتا لوہا سادہ جڑا اس بھی سوئیاں چکنی نہیں طاقت ہے بھائی مبارکباد ہے تمہیں تہبہ والے دا شیر بڑا اچھا پڑھا بہت اچھا پڑھیا نہیں میرا تو اسی طرح ہی ہے نا سادہ چلو بس ایک شیر پڑھ جا مرشداں دا حکم ہے تیبہ تیبہ والیاں گل
ਤੈਬਾ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਨਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਤੇ ਵਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਤੇ ਵਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣੀ ਏ ਤੇ ਬਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਹਬੀਬਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਸਾਲੇ ਤੇ ਬਵਾਲਿਆ ਕਲੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਤੇ ਬਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਥੇ ਵਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣੀ ਏ ਤੇ ਬਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਹਬੀਬਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਵਾਲੀ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਨਵਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੈਰ ਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡੁੱਬਣੀ ਏ ਤੈਬਾ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਨਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਥੇ ਵਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣੀ ਏ ਤੈਬਾ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਯਾ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ رسول سلام کا یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول وسلام على المرسلين والحمد لله رب
رب العالمین. ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف اور درود پاک پڑھو. اول آخر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. یا مولا جو کلام پاک پڑھیا ہے اور نعت خوانی خوبصورت ثنا خوانی اور علماء کرام دا بیان اور جو کچھ بھی اہتمام ہے توام ہے انتظام و انسرام ہے سب دا ثواب اپنے پاک بارگاہ قبول فرما. خصوصی طور پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کر کے جميع انبیاء کرام علیہ السلام تنصیر رسولان نظام چار مرسل والدین کریم نبی علیہ السلام عبد الولداد اہل بیت طہار صحابہ کرام امہات المومنین واجگان علی نشبندیہ سہردیہ چشتیہ قادیان شیعہ جميع اولیاء مومنین مومنات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور العالم جتنے بھی اولیاء کرام اس خطے وچ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضور خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی منو شاید سارے میں نام نہیں آندے اس خطے وچ اس حصے حضور خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضور نظام الدین اولیاء حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ جتنے بھی مشایخ چخش اور مشایخ نقشبندیت اور مشایخ سوروردیت اور مشایخ نشائی تمام دی خدمت ہدیتاں پیش کرتے ہیں فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضر ہوئے نے انہاں واسطے عرض ہے کہ اللہ انہاں دی جو دلی مرادہ نے نیک حاجات نے پوری فرما. یا اللہ جو ساڑی مائیاں اور پہنا اس سردی دے وچ آ کے تیرے محبوب دے ذکر وچ انہاں دی یاد وچ آ کے بیٹھ گئی یا اللہ کالی کملی دا صدقہ انہاں دی بھی دلی نیک آرزویں پوری فرما. جو بیمار نے شفا عطا فرما جو بے اولاد نے اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب نبی دا عشق محبت عطا فرما اپنی یاد دی توفیق عطا فرما. اور جنہاں نے ہاں جی اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ واسطے دعا اللہ انہاں شفا عطا فرما. انہاں دی ہمشیرہ بیمار نے اللہ شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی ہاں مرزا نعیم صاحب دی روح نے بھی اس دا ثواب اور جتنے بھی کورس مابے دے آسے پاسے لوگ چلے گئے نے اللہ تعالیٰ اس دا ثواب تمام جو ساڑے مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام دی اربان میں اس دا ثواب. یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا منزل البرکات. یا اللہ نے ایڈا خوبصورت انتظام کیتا ہے نوید اور انہوں نے جتنے ساتھی نے سب واسطے دعا ہے. عمر بن علی اور علی الچراغ ملاد کمیٹی اللہ تعالیٰ انہوں دین و دنیا چ برکت فرما اور سرکار دا قرب عظیم عطا فرما. اس محبت چھوڑ اضافہ فرما مدینے دی خور جنہوں نے نعت خوانی کی بہت شریف عطا فرما. شہباز قمر اور نامی شہباز اور پھر پرواز بھی بڑی انہوں دی ہے اللہ تعالیٰ انہوں سلامتی نہ رکھے اور انہوں فرما. اور جس اللہ نے اتنی شان دیتی ہے ثنا خان حسان نے پڑھنی شروع کی ہے اللہ تعالیٰ بس ہمیں تو یہی بڑا کہ ہمیں سن لی جاتی ہے. اللہم افتح لنا بالخیر ویسر امورنا بعشقک حبیبک یا اللہ رحم و کرم